طرح برس دیے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میرا گھر بناونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک کائنات دنیا دے اندر لوگ گھر بنا دینے, لوگ دنیا دے اندر محل بنا دینے, لوگ کوٹھیاں بنا دینے, لوگ بنگلے بنا دینے, لیکن جڑا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی کام کس طرح کرو گے, میرے نال ٹھیکہ کرو گے, میرے نال مزدوری تے کام کرو گے یا دیہڑی تے کام کرو گے. اے میرے مالک کائنات تو تے رب نا, تو تے الہ تے مشکل کشا ہے نا, یا اللہ میرے نال کی کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میں تیرے نال کوئی گل کرنی چاہنا, یا اللہ حکم ہوئے نا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میں تیرے نال دیہڑی تے کام نہیں کرنا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا ومخدومنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على روضة محمد في الرياض, وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. سبحان اللہ. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم پاس باہ اس کے وہ پاس ہمارا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
الخلق كلهم بابا سے بلند درود پاک پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں جتنے تک میری آواز جا رہی ہے سنن والیاں اسلامی ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں ماہ مقدس ماہ ذیقات رواں دمائیں اہل ایمان اس مبارک مہینے کے اندر خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس کے اندر اسلام دا عظیم فریضہ اسلام دا اہم رکن حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے مکہ مکرمہ دی طرف عازم سفر ہوتے ہیں اے اور عظیم فریضہ جیڑا میرا رب اپنے خاص بندیاں دی قسمت دے اندر کر دے اس مہینے دی مناسبت دے نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں کوشش کراں گا اللہ دے گھر بیت اللہ شریف دی کچھ تاریخ اور اہمیت نو اہل ایمان دے سامنے رکھیا جائے تاکہ ساڑھے سامنے یہ چیز روز روشن دی طرح واضح ہو جائے کہ رب دا دربار کتنا عالی شان ہے اور اس دربار دے اندر جان والے دی کتنی اہمیت ہے میرا رب اپنے بندے نو کس انداز دے نال نوازدا ہے میرے معزز سامعین بیت اللہ شریف میرے رب دا گھر ہے اے اندر کوئی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں مالک کائنات نے عرش معلا دے اوپر ایک گھر بنایا جنوں بیت معمور کہندے نے اور میرے رب دا دل چاہیا ایک گھر فرش فرید پہ ہونا چاہیے اس گھر دے تعمیر واسطے سب تو پہلے میرے رب نے فرشتیاں دا انتخاب فرمایا فرشتیاں نے اللہ دا گھر بنایا پھر اس تو بعد مالک کائنات نے حضرت انسان اپنے نائب خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
اور میرے رب نے اس گھر کی سب تو پہلی تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کروائی. اللہ دا گھر بن گیا. مالک کائنات نے اپنے دربار کو وجود بخشیا. ہن جدوں اللہ دا ایک گھر بن جاندے طوفان نوح آ جاندے. حضرت نوح علیہ السلام دے طوفان دے اندر مالک کائنات نے اپنے گھر کو عرشاں تے اٹھا لیا اور جو کچھ باقی سی انہیاں بنیاداں طوفان نوح دے اندر بہندیاں نظر آندیاں نے. حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ گزر گیا. جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آ جاندے. میرے رب دا دل چاہیا میرا او گھر جیڑا پہلے فرشتیاں نے بنایا سی پھر انسانیت دے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال بنایا سی. اور میرا رب چاہتا سی میں اپنا گھر ایک دفعہ پھر ترتیب دواں. خالق کائنات نے انتخاب فرمایا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مالک کائنات دا حکم ہوندا ہے ابراہیم میرا گھر بناؤ. ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے نے مالک کائنات جدوں گھر بنایا جاندا ہے وہ دے واسطے مستری تے مزدور دی ضرورت ہوندی ہے. میرے مولا کریم مستری تے میں استعمال ہوواں گا. میرے نال مزدور کون آئے گا؟ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے خلیل پیغمبر اپنے نال مزدور حضرت اسماعیل اپنے بیٹے نو لگا لا. میرے مولا کریم تیرا یہ اصول ہے تو جس وقت اپنے نبی کو لو کام لینا اور جدوں تو اپنا گھر بنوانا نبی دے کو لو بنوانا. میں نبی ہاں میرا بیٹا نبی نہیں. اللہ رب العزت فرماندے نے ابراہیم میں تینوں پہلا انعام عطا کرن لگا اس واسطے کہ تو میرا گھر بنا رہے ہیں. یا اللہ کیسا انعام؟ اللہ فرماندے نے میرے نبی میں تینوں پہلا انعام یہ دواں گا کہ میں تیرے بیٹے نو مزدور بھی بناواں گا اور نال نال میں تیرے پتر نو نبوت دا تاج بھی عطا کرن لگا. اللہ اکبر کبیرہ سبحان. فیصلہ بادیا کیسا منظر ہوئے گا آج مالک کائنات فرماندے نے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ میرا گھر بنانا. یا اللہ تیرا گھر بنانا واسطے مستری تے مزدور دی ضرورت ہوندی ہے. اللہ رب العزت فرماندے نے میرے نبی تینوں میں بطور مستری استعمال کراں گا اور تیرے بیٹے اسماعیل نو میں بطور مزدور استعمال کراں گا. دونوں باپ بیٹا مل کے ذرا میرا گھر بنانا شروع کر دیو نا. اللہ دا قرآن ہے مالک کائنات فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اور دنیا والیو ذرا اس منظر نو بخوبی جائزہ دلانا. ذرا اپنی آنکھیاں دے نال اس منظر نو تے ویکھو نا. آج میرے نبی تو مل کے میرے گھر دیاں دیواراں پہ اٹھا رہے نے. ایک نو ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے دوسرے نو اسماعیل ذبیح اللہ کہندے نے. کیسا منظر ہوئے گا جدو آج میرا رب اپنے دو نبیاں دے ہتھوں اپنا گھر بنا رہا ہوئے گا. میں کیا مالک کائنات اے فیصلہ باد مسلمان تیری بارگاہ دے اندر دست بستہ درخواست کر رہے نے.
کائنات کیا تیرے نبی دنیا دے اندر مکان بنان واسطے آندے نے کیا تیرے نبی دنیا دے اندر دیواراں کھڑیاں کرن واسطے آندے نے کیا تیرے نبی دنیا دے اندر چھتاں پان واسطے آندے نے کیا تیرے نبی دنیا دے اندر کارا لگان واسطے آندے نے دنیا دے اندر اٹھاں پکڑان واسطے آندے نے اللہ فرماتے نے نہیں نہیں اے دنیا والے ذرا دیکھو تے زینا آج میرے دو نبی کی بنا رہے نے عام بلڈنگ نہیں بنا رہے عام کمرہ نہیں بنا رہے عام دیوارہ نہیں کھڑیاں کر رہے آج میرے نبی جس بلڈنگ نو کھڑا کرنگے انہوں دنیا قیامت دی صبح تک بیت اللہ کہے گے اللہ اکبر کبیرہ کیسا منظر ہوئے گا آج دو نبی مل کے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں یا اللہ یہ تیرا گھر بنے گا اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میرا گھر بنان واسطے میں کسی عام ہستی کو کھڑا نہیں کردا میں اس ہستی کو کھڑا کردا جیڑا میرا نبی ہوتا ہے پھر نبی بھی عام نہیں ایک کو نبی جنہوں ابراہیم خلیل اللہ کون خلیل رب دا دوست کون خلیل رب دے قرب والا کون خلیل رب دے نال محبت کرنے والا کون خلیل اللہ بھی او دے نال محبت کرتا ہے اور اللہ دا نبی بھی رب نال محبت کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسا منظر ہوئے گا آج دو نبی مل کے اللہ دا گھر بنا رہے ہیں میں کہا یا اللہ یہ تیرا گھر بن رہے ہے اللہ فرماتے نے کلا گھر نہیں بن رہا ہے کائنات دے اندر آن والے لوگاں واسطے میں رب ایسی بلڈنگ بنا دواں گا لوگ انہوں بلڈنگ نہیں کہن گے بلکہ لوگ انہوں بیت اللہ کہن گے او بیت اللہ جیڑا رب دا گھر ہے او بیت اللہ جیڑا رب دا دربار ہے او بیت اللہ جیڑا رب دے رحمتاں دا محور تے مرکز ہے او بیت اللہ جدے اتے اللہ دی نورانیت 24 گھنٹے بارش دی طرح برس دیئے اللہ فرماتے نے میرے نبی میرا گھر بناونا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے مالک کائنات دنیا دے اندر لوگ گھر بنا دینے لوگ دنیا دے اندر محل بنا دینے لوگ کوٹھیاں بنا دینے لوگ بنگلے بنا دینے لیکن جڑا مالک ہوندہ ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی کام کس طرح کرو گے میرے نال ٹھیکہ کرو گے میرے نال مزدوری تے کام کرو گے یا دیہڑی تے کام کرو گے اے میرے مالک کائنات تو تے رب پہ نہ تو تے الہ تے مشکل کشائنا یا اللہ میرے نال کی کرے گا اللہ فرماتے نے ابراہیم میں تیرے نال کوئی گل کرنی چاہنا یا اللہ حکم ہوئے نا اللہ فرماتے نے میرے نبی میں تیرے نال دیہڑی تے کام نہیں کروانا میرے نبی میرے نال ٹھیکہ کر لانا یا اللہ کیسا ٹھیکہ اللہ فرماتے نے ابراہیم کام میری مرضی دا ہوئے گا مزدوری تیری مرضی دی ہوئے گی سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا خالق کائنات دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وعدہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک کائنات ٹھیکہ کرنا ہے ٹھیک ہے یا اللہ لیکن فرمایا کام میری مرضی دا مزدوری تیری مرضی دی اے میرے نبی کام میری مرضی دا کرے گا جو منگے گا میں رب تینوں عطا کروں گا مزدوری دے اندر جو کہے گا میرے نبی میں دواں گا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے رہے الہ العالمین ٹھیک ہے کام تیری مرضی دا ہوئے گا مزدوری میری مرضی دی ہوئے گی شالی مار دے مسلمان ناظرہ تصور دے گر ناظرہ اللہ دے نبی نے رب العالمین دے حکم دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نال لیندے نے اللہ فرماندے نے میرے نبی اے جڑا تیرا پتر ہے اسماعیل مینوں پہلی مزدوری تینوں دیری لین لگا میں پہلا انعام تینوں عطا کرن لگا میں تیرے تے اپنی رحمت دی پہلی بارش کرن لگا نہیں نہیں میں رب تینوں اپنی قدرت دا ایک نظارہ بکھان لگا یا اللہ کیسا نظارہ اللہ فرماندے نے میرے نبی میں تیرے بیٹے نو سب تو پہلے اس واسطے کہ تیرے پتر نے میرا گھر بنانا ہے اس گھر بنان دے اندر تیرا بیٹا مزدوری کرے گا اس گھر بنان دے اندر تیرا پتر اٹا پھڑائے گا اس گھر بنان دے اندر تیرا بیٹا گارا بگڑائے گا اس گھر بنان دے اندر تیرا بیٹا تیری ہیلپ کرے گا اس واسطے میرا بچانا جڑا میرا گھر بنائے وہ عام نہ ہوئے بلکہ میرا نبی ہوئے ابراہیم تینوں بھی میں اپنا قرب عطا کیتا ہے ابراہیم میں تیرے تے بھی اپنی رحمت دی بارش کیتی ہے ابراہیم میں تینوں بھی اپنا نبی تے پیغمبر بنائے نہیں نہیں میں تینوں اپنا خلیل بنائے یا اللہ میرے بیٹے نال کی کرے گا اللہ فرماندے نے ابراہیم میں تیرے بیٹے نو بھی نبی بنا چھڑیا ہے تیرے بیٹے نو بھی پیغمبر بنا چھڑیا ہے تیرے بیٹے نو بھی میں نبوت دا تاج عطا کر دیتے ہن ویکھنا ذرا کیسا منظر ہے ایک اللہ دا نبی اٹا لگا رہا ہے دوسرا اللہ دا نبی اٹا پکڑا رہا ہے ایک اللہ دا نبی گارا لگا رہا ہے دوسرا اللہ دا نبی گارا پکڑا رہا ہے ایک اللہ دا نبی روڑے دے رہا ہے دوسرا اللہ دا نبی انہاں نوں لگاتا چلیا جا رہا ہے اللہ فرماتے نے ابراہیم میں تیرے بیٹے نوں بھی عظمت عطا کر چھڑیے لیکن میرے پیغمبر یاد رکھ آج تو میرا گھر بنانا الہ العالمین اے جیڑا تو گھر بنا رہے ہیں اے دی عظمت کی ہوئے گی اے دا مقام کی ہوئے گا اللہ فرماتے نے اس کو بڑھ کے اے دا مقام کی ہو سکتا ہے میرے گھر نو بنان والا عام نہیں اللہ دے نبی نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دو نبی مل کے اللہ دا گھر بنا رہے ہیں رب العالمین دا قرآن ہے اللہ رب العزت فرما دے اللہ فرما دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ او دنیا والے ذرا اس ویلے نو یاد کرو نا یا اللہ کیسا وقت فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ او جدو میرا نبی ابراہیم دیوارہ اٹھا رہا ہے ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم علیہ السلام دیوارہ نو اٹھا رہے ہیں بنیادہ دے اتوں کی مطلب ہویا بنیادہ پہلے تو موجود نے کی مطلب ہے کہ بنیادہ موجود نے انہاں بنیادہ دے اتے ابراہیم علیہ السلام دیواراں کھڑیاں کر رہے ہیں میرے معزز سامعین نبی دنیا دے اندر مکانات بنان واسطے نہیں آندے نبی دنیا دے اندر چھتا پان واسطے نہیں آندے لیکن آج اللہ دا نبی کیوں انہاں دیواراں نو چک رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس واسطے کہ اے میرا گھر ہے میں رب بھی چاہنا دنیا دے اندر میرا گھر ہوئے میں رب بھی چاہنا دنیا دے اندر میرا دربار ہوئے میں رب بھی چاہنا دنیا دے اندر دنیا داراں واسطے کوئی ملجا تے ماوا ہوئے دنیا داراں دی آواز نو سنن واسطے کوئی مقام ہوئے اس واسطے آج میں اپنا گھر ابراہیم دے ہتھوں تعمیر پیا کروا رہا اور اسماعیل اس مقام دے ابراہیم دے نال ہیلپ کر دے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے اللہ دا گھر بنا رہے ہیں جب رب دا گھر بننا شروع ہو گیا
ہن دیکھو جس وقت گھر بنتا ہے دنیا دے اندر ضرورت پیندی ہے، جس طرح دیواراں اوپر جانیاں نے گو دی ضرورت پیندی ہے، پھٹیاں دی لوڑ پیندی ہے، گو بندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت دیواراں اوپر ہوئیاں اللہ دی بارگاہ عرض کرتے رہے یا اللہ تیرا گھر بن رہا ہے، ہن گو دی ضرورت ہے، پھٹیاں دی لوڑ ہے، کی کریے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پریشان نہ ہو، اے جڑا پتھر ہے نا میرے رب نے ایک پتھر جنت چوں بھیجیا، فرمایا اس پتھر نو اپنے کول رکھ، اور پتھر رکھیا، فرمایا میرے نبی ایدے تے کھڑا ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ایدے پتھر ہے، اے پتھر ایدے تے میں کھڑا ہواں گا، اے پتھر نہ اوپر جا سکتا ہے نہ تھلے آ سکتا ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے ابراہیم تو میرا خلیل پیغمبر ہے اور یاری تیری میرے نال ہے اور تعلق تیرا میرے نال ہے، گھر تو میرا بنا رہا اور پتھر بھی میں تینوں عطا کیتے، اللہ اے دے نال ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے میرے نبی پریشان نہ ہو، تینوں ضرورت ہے اوپر جان دے، اس پتھر نو اشارہ کرے گا اے لفٹ بن جائے گا، تو اوپر جائے گا، اے اوپر چلا جائے گا، تو تھلے کہے گا اے تھلے آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جالی مار دے مسلمانوں، جس وقت اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے ہوندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں پتھر تے قدم رکھے، جدوں پتھر تے میں قدم رکھے میں پتھر نو اشارہ کیتا ہو پتھر میں اوپر جانا ہے، پتھر اوپر جانا شروع ہو جاندے، جس مقام تک مینوں ضرورت ہے پتھر اس مقام تے جا کے رک جاندے، جدوں میرا کام مکمل ہو جاندے میں پتھر نو اشارہ کر جاؤں، پتھر میں تھلے اترنا چاہنا، وہ پتھر تھلے آ جاتا ہے، میں کہ یا اللہ شالی مار دے شالا لو مسلمان تیری بارگاہ دے اندر درخواست کر دینے ربا یہ معاملہ کیے، اللہ فرمان دینے میں مسلمانوں یہ تے گل سمجھانے جانا، یاری اس ذات دے نال لایا کرنا، تعلق دے نال بنایا کر، میرے نال اپنا رشتہ بنا لانا، میرے نال اپنے تعلقات مضبوط کر لانا، یا اللہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آج تک کسی نے پتھر نو اوپر نیچے جاندہ آندہ نہیں دیکھیا، لیکن آج ابراہیم میرا خلیل بن گیا ہے، ہوتا میرے نال تعلق مضبوط ہو گیا ہے، دیکھنا ذرا آج پتھر بھی ابراہیم دے آڈر نو مندہ نظر آ رہا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ فرماتے ہیں جدوں میں رب کسی چیز دا ارادہ کر لینا کوئی میرے ارادے دے اندر خلل نہیں پا سکتا۔ آج اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے ہوندے نے، پتھر اوپر چلا جاندے، اشارہ کر دینے تھلے آ جاندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر دی تعمیر شروع کر دیتے، گھر بندا چلیا جا رہے ہیں، ابراہیم دیواراں نو چڑھائے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل گارا پکڑائے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل اٹھا پھڑائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن میں نہیں کہندا، رب العالمین فرماندے نے اس ویلے نو یاد کرو نا ذرا، یا اللہ کیسے وقت نو یاد کریے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، آج تیرا مکان ہے دونوں کوٹھے تے بنگلہ کہنا، آج تیرا گھر ہے دونوں محل کہنا، دونوں بہت بڑی بلڈنگ کہنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں او دنیا والیو اے دیکھو نا ذرا، اے بلڈنگ پہ بن رہی ہے، اے عام بلڈنگ نہیں بن رہی، اے رب دا گھر بن رہا ہے۔ بنان والا اللہ دا نبی ابراہیم، اٹا پکڑان والا اللہ دا نبی حضرت اسماعیل۔ خالق کائنات فرماندے نے مکان بلڈنگ بن گئی، رب دا گھر بن گیا، اللہ دا دربار بن گیا۔ خالق کائنات
لوگ بیت اللہ کی طرف کھینچے جا رہے ہیں. کیوں؟ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے دے نال مل کے میرا گھر بنا. یا اللہ کیوں بنا وہاں؟ فرمایا او دا مقصد بعد دے اندر دساں گا. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں رب دے نبی مل کے اللہ دے گھر نو بنا رہے ہیں. رب دا گھر بن رہا ہے. ہن میرے معزز سامعین اس مقام تے اسی چھوٹا جہا سوال کردے ہاں رب العالمین نو کیڑی ضرورت پئی دو نبیاں دے کولوں اپنا گھر بنان دی؟ اللہ چاہتا اس گھر نو میرا رب خود بھی بنا سکتا سی. خود کیویں؟ میرے رب نے ستو آسمان بنائے. کون کہہ کے اللہ نے 7 زمینہ بنائیاں. کون کہہ کے رب نے جمادات تے نباتات بنائے. کون کہہ کے اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے. کون کہہ کے خالق کائنات نے ارض و سما میرے رب نے پہاڑ زمین دے اندر گڈے. کون کہہ کے اللہ رب العزت نے کائنات دی ہر شے کون کہہ کے بنائی. لیکن میرے رب نے اپنا گھر ابراہیم تے اسماعیل دے ہتھوں کیوں بنایا؟ اللہ چاہتا میرا رب اوتھے بھی کون کہندا اے بیت اللہ بن جائے تے وہ بن جاندا. لیکن میرے رب نے انہوں ابراہیم اور اسماعیل دے ہتھوں کیوں بنایا؟ میرے معزز سامعین میرے رب دے ہر کام دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ایک کرم فرما ہوتی ہے. میرا رب ہر مقام تے اپنے قدرت دنیا نو وکھانا چاہتا ہے. مالک کائنات نے ابراہیم اور اسماعیل دے ہتھوں اپنا گھر بنایا اور بنان تو بعد مالک کائنات فرماتے نے ابراہیم تو میرے نال ٹھیکہ کیتا سی تو میرے نال دیہاڑی نہیں ٹھیکہ مکیا سی. اے میرے نبی ہن مانگ تو میرے کولوں میرا چونکہ گھر بن گیا ہے اس واسطے ہن میرے کولوں مزدوری مانگ. ہن مانگ ٹھیکہ میرے کولوں کی مانگدا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے میرے معزز سامعین. میں نہیں کہندا مالک کائنات فرماندے نے جدو ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کے اللہ دا گھر بنا لیا. رب دا دربار بن گیا. اللہ دا گھر مکمل ہو گیا. ابراہیم اور اسماعیل نے گھر مکمل کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ چ ہن مزدوری منگنی شروع کر دیتی. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتے نے ویکھو دنیا والے ہو میرے نبی نے ہن میری بارگاہ چ مزدوری منگن دی التجا کر دیتے. یا اللہ کیسے مزدوری؟ اللہ فرماتے نے میں پہلے اپنے نبی نو کیا سی اے میرے نبی کام میری مرضی دا مزدوری تیری مرضی دی. کہہ دو محبت ہے. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اللہ دا گھر مکمل ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اسماعیل بیٹا ہن رب دا گھر مکمل ہو گیا ہے. ہن اسی اللہ دی بارگاہ چ اپنی مزدوری منگن لگے ہاں. ابا جی کیسے مزدوری؟ فرمایا اے میرے بیٹے میرے سامنے کھڑا ہو جانا. یا اللہ ابا جی کی کرنا ہے؟ فرمایا میں دعا منگاں گا. مزدوری دعا دے اندر منگنی ہے. اے میرے بیٹے دعا میں منگاں گا تو آمین کہہ دینا. حضرت ابراہیم نے دعا منگنے شروع کر دیتے. اللہ نے اپنے نبی دے جملے انہیں پسند آئے. رب نے قرآن بنا کے امت محمدیہ دے حوالے کر چھڑیا. اللہ دا قرآن ہے. ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے ربنا تقبل منا. اے میرے مولا میں تیرا گھر بنایا ہے. ربا میں دیواراں کھڑیاں کیتیاں نے. اے میرے مولا میں چھت بھی پا چھڑے. اے میرے مولا میں دروازہ بھی لا چھڑے. اے میرے مالک کائنات ہن میں تیری بارگاہ دے اندر اج دنیا دے اندر بندہ نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے بڑا اکڑ دے. میں رب دے نماز پڑھیے زکات دیندا ہے دے کے اکڑ دے. میں اللہ دے راستے چ مال دیتا ہے صدقہ خیرات کر کے اکڑ دے. میں رب دے
دربار چ صدقہ خیرات کیتے اللہ دا گھر بندا ہوے اٹاں دے ٹرالے دے کے بندہ کہندا ہے میں مسجد نو اٹاں دتیاں نے مدرسے نو سیمنٹ دیتا ہے لیکن ویکھنا ذرا اے تو اللہ دے نبی رب دا دربار بنا کے کھڑے نے اور کہندے نے ربنا تقبل منا اے میرے مولا میں اکڑدا کوئی نہیں ربا سے دونوں باپ بیٹا تیرا گھر بنا کے کھڑے ہوئے ہیں یا اللہ اسے تیری بارگاہ چ اکڑ دے کوئی نہیں بڑھ کے تواضع کر دیا یا اللہ چک کے کہنے ہیں ربا اپنی اکھیاں نو تیرے سامنے بچھا کے کہنے ہیں تقبل منا میرے مولا ایسا تیرا گھر بنایا ہے انہوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے میرے مولا کریم 15ویں صدی دے کچے عقیدے دے مسلمانانو میں عقیدہ دینا جانا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ دے نبی ابراہیم موحد اعظم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست نے عقیدہ دے رہے ہیں اور دنیا والے رب تو علاوہ تیریاں سنن والا اور کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تیریاں التجاماں نو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تیریاں مراداں نو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں رب تو علاوہ تیری ہر جات ہر ویلے سنن والا اور کوئی نہیں اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو بھی ایو عقیدہ دے رہے ہیں پترا اوہی رب جدا سے گھر بنایا ہے اے اوہی رب جدا سے بیت اللہ بنایا ہے اے اوہی رب جدا سے دربار بنایا ہے یاد رکھ میرے بیٹے وہ سنن والا بھی ہے جانن والا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا رب دا دربار بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ درخواست کر دیتی یا اللہ انہوں قبول کر لا اللہ رب العزت فرماتے نے میرے نبی پریشان نہ ہو تو میرا نبی ہے تو میرا پیغمبر ہے تو میرا رسول ہے تو میرا لاڈلا ہے اس تو بڑھ کے کی ہو سکتے میں تینوں اپنا خلیل بنایا ہے میں تینوں اپنا یار بنایا ہے میں تینوں اپنا دوست بنایا ہے میں تینوں اپنا لاڈلا بنایا ہے اسی واسطے جدو میں تینوں اپنا لاڈلا بنایا سے میں تیرے ہتھوں اپنا گھر بھی بنوا لے اے میرے نبی پریشان نہ ہو تو کہنا قبول کر لا ابراہیم اگر میں قبول نہ کردا میں تیرے ہتھوں اپنا گھر کے میں بنوانا ایک قبولیت دی علامت ہے آج دنیا دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اللہ دا دربار بنا لیا رب دا گھر بنا لیا اللہ فرماتے ہیں ابراہیم واذن فی الناس لوگوں کو آواز دے آؤ رب دے گھر دا آ کے طواف کرو اللہ دے گھر دا آ کے حج کرو روایات دے اندر آدھے ابراہیم علیہ السلام نے جدو آوازہ دیتا قیامت دی صبح تک جیس دے کان دے اندر او آواز آئی اللہ انہوں بیت اللہ دی حاضری ضرور نصیب فرمائے گا کہہ دے آمین انشاءاللہ میرا رب ضرور لے کے جائے گا کہہ دے او مہینہ حج دائے اللہ قبول کرنتے آئے تے انہوں پوچھنا لا کوئی نہیں محبت نہ لاکھو یا اللہ سانو سارے ہم لے جا یا اللہ سانو ہر سال لے جا او دے کول کوئی کمی نہیں آج کئی کہہ دیتے ہیں میں ماڑا بندہ میں کتھے جا سکتا اللہ فرما دے نے پریشان نہ ہویا کر میں رب ماڑیاں دی چھتی سن لینا سندا یا نہیں سندا اور فرما دے نے میں کیوں نہیں میں اپنے بندے دی سندا
یا اللہ تو غریباں دے بھی سن لا امیراں دے بھی سن لا اللہ فرماندے نے مینوں رب کہندے نے مینوں الہ تے مشکل کشا کہندے نے مینوں مالک کہندے نے نہیں نہیں مینوں داتا کہندے نے آج دنیا دے اندر لوگ کہندے نے آؤ داتا صاحب چلیے میں کہ میاں اس اللہ دے ولی دا نام لیا کر او دا نام حضرت علی حجویری ہے کڈا پیارا نام ہے داتا تے میرا رب ہے نا داتا تے میرا الہ ہے نا داتا دین والا داتا فارسی دا لفظ ہے فارسی دے اندر داتا دین والے نو کہندے نے اور دین والی ذات میرے اللہ دے ذات اللہ فرماندے نے نبی دیکھنا ذرا پیرو پیغمبر رب منگتے تیرے تے چن سورج دکھیا رے جس نو چاہے ربا دے دے جس نو چاہے سارے او سجنا او رب نا او مشکل کشائے نا او پیغمبراں دیاں بھی اوہی سنن والا نبیاں دیاں بھی اوہی سنن والا اپنے رسولاں دیاں بھی اوہی سنن والا عام انسان دیاں بھی اوہی سنن والا غریباں تے امیراں دیاں بھی اوہی سنن والا ہن تسی کہو گے ہر کتاب نبیاں دیاں کیویں سندا ہے اے کون ہے اینو دنیا انسانیت دے ابا حضرت آدم علیہ السلام دے نام تو یاد کر دیے کون آدم اج غلطی ہو گئے اج کوتاہی ہو گئے اج لغزش ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں رب العالمین نے جنت چوں کڈ چھڈیا حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندروں باہر آ جاندے نے حضرت آدم نے رونا شروع کر دیتا روایات دے اندر آندے میرا تے تہاڈا بابا اینا رویا ہے اینے آنسو بہائے اتنے آنسو بہائے حضرت آدم دے آنسو ختم ہو جاندے نے آنسواں دی جگہ تے حضرت آدم دے عالم علیہ السلام دے خون نکلنا شروع ہو گیا او بھی ختم ہو گیا اج وقت ہو آ گیا حضرت آدم علیہ السلام اتنے آنسو بہاندے نے اج میرا رب کہندا ہے آدم منگے جانا ذرا اج منگے جانا ذرا یا اللہ کیوں آدم نو رلا رہا اللہ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں رون والا میرا نبی ہے انہاں آنسواں نو ویکھن والا داتا ہے حضرت آدم دے انہیں آنسو نکل دے نے روایات دے اندر آندے آج حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنے شروع کر دیتے اے میرے مولا کریم آج تیرے کولو غلطی ہو جائے تو کہنا میں اللہ کولو معافی کیوں منگا اگر تیرے کولو غلطی ہو جائے تو کہنا میں استاد کولو معافی کیوں منگا تیرے کولو غلطی ہو جائے تو کہنا میں بیوی کولو معافی کیوں منگا تیرے کولو غلطی ہو جائے تو کہنا میں یار تے دوست کولو معافی کیوں منگا حضرت آدم علیہ السلام آج معافی منگن دا انداز ویکھنا ذرا آدم نے ہاتھ اٹھا چھڈے اپنی چولی نو اٹھا چھڈیا آنسو بھی نکل رہے نے اور زبان حال تو کہندے نے ربنا ظلمنا محبت نہ کہہ دینا سبحان اللہ ربنا ظلمنا اے میرے ربا اللہ اکبر کبیرہ علماء نے لکھے اگر اللہ کو لو معافی منگنی ہوئے یا رب کو لو کوئی خاص شے منگنی ہوئے تے او دا نام لیا کر اس واسطے کہ رب میرے رب دا حقیقی نام ہے حضرت آدم نے دعا منگنی شروع کر دیتے اور میرے رب دا حقیقی نام لے کے دعا منگنی شروع کیتے ربنا ظلمنا اے میرے ربا میں اپنے نال زیادتی کر لئی ہے ربا میں اپنے نال میں بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ
تغفر لنا ربا اگر تو مینوں معافیاں نہ دتیاں وترحمنا ربا میرے تے اپنی رحمت دی چادر نہ پائے وترحمنا لنکونن من الخاسرین اج تو کہنا میں نمازاں 5 پڑھدا میں تے اللہ دا ولی بن گیا میں تہجد دی نماز پڑھدا میں تیرا بڑا بڑا برگزیدہ بن گیا میرے کولوں غلطی نہیں ہو سکتی اگر غلطی ہو جائے تے تھوڑی جی معافی مانگ لواں گا مل جائے گی ویکھ ذرا اللہ دا نبی اور نبی بے عام نہیں جڑا ابو الانبیاء نبی بے عام نے جڑا انسانیت دا باب نبی بے عام نے سب تو پہلا رب دا خلیفہ حضرت آدم کہندے نے اے میرے مولا میرے کولوں کوتاہی ہو گئی ہے ربا لغزش ہو گئی ہے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے اے میرے مولا میں تیرے کولوں منت کردا ربا میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑدا میں کیا آدم علیہ السلام اللہ دے اگے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو اللہ فرماندے نے 15ویں صدی دے مسلمانانو میں ایو تے عقیدہ دسنا جانا کہ داتا کون ہے اچھی بول ذرا داتا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے ہر ایک دی ہر جاتے سنن والا کون ہے اللہ ایسے واسطے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے میں کیوں نہ او دے اگے ہاتھ جوڑا میں کیوں نہ او دے کولوں معافیاں منگا اس واسطے کہ میرا بھی داتا اوہی ہے میرا بھی مشکل کشا اوہی ہے میرا بھی حاجت روا اوہی ہے ایسے واسطے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے لنکونن من الخاسرین ربا اگر تو معافیاں نہ دیتیاں تے میں کاٹے جو چلا جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ دا نبی ہے ابو الانبیاء ہے انسانیت دے ابا لیکن پکار کے نو رہنے صرف اللہ اس واسطے پتا چل گیا داتا کون ہے صرف اللہ آج گل دور نکل گئی دوبارہ پیچھے آنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے اے میں گھر بنایا ہے اے اودا بنایا ہے جنوں داتا کہندے نے جنوں دین والا کہندے نے جہدے سامنے چوری پھیلائی جاندی ہے جہدے سامنے ہاتھ پھیلائے جاندے نے جہدے سامنے اکھیاں رلائیاں جاندیاں نے حج دا موسم ہے اللہ رب العزت فرماتے نے میرے نبی ہن ذرا آوازاں دے لوگاں نوں کہ آؤ میرے گھر دا آ کے طواف کرو آؤ میرے گھر آ کے میرے گھر دے سامنے آنسو بہاؤ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ مزدوری منگن واسطے جدوں ہاتھ پھیلائے وہ پتھر جڑا سامنے پیا سی جدے تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا سی وہ پتھر رب دی بارگاہ چ عرض کر دے اے میرے مولا تو ابراہیم نو مزدوری دین لگا تے میں بھی اس مقام تے مزدوریاں کیتیاں نے مولا کریم میں بھی مزدوری کیتی پھٹے لے کے آندے ہو انہاں دے بھی پیسے دیندے ہو بانس لے کے آندے ہو انہاں دے بھی پیسے دیندے ہو اسی طرح رسے لے کے آندے ہو انہاں دے بھی پیسے دیندے ہو آج ابراہیم نو ویکھ کے پتھر بھی عرض کر دے اے میرے مولا میں بھی کھلوتا مینوں بھی مزدوری دے اللہ فرماندے نے مانگ تو کی منگنا ہے عرض کی تھی میرے مولا تیرے نبی نے میرے تے کھلو کے تیرا گھر بنایا ہے میرا دل کردا ہے مینوں تیرے نبی دے پیراں چ اتنی مٹھاس نظر آئی ہے ربا اے دونوں پیر میرے سینے تے نقش کر دے محبت نہ رکھو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے واتخذوا ابراہیم مصلی اور دنیا والے آج ابراہیم علیہ السلام جس مقام تے کھڑے ہو کے میرا گھر بنا دے نے آج وہ پتھر بھی عرض کر دے اے میرے مولا کریم میرا دل کر دے ابراہیم دے پیر ہون میرے سینے تے لگ جان حال کے
کائنات فرما دینے اے پتھرا تو عام جگہ تے نہیں کھڑا میرے دربار دے سامنے کھڑا اے دربار ہوئے اے دے سامنے آکے جیڑا بھی معافیاں منگے گا جیڑا بھی جیڑی شے منگے گا میرا بونو عطا کر دیاں گا آج تو میرے کولو منگ رہے ہیں رب ابراہیم دے پیران دے نقش میرے سینے تے لگ جان اللہ فرما دینے پریشان نہ ہو او پتھرا میں تیرے سینے تے ابراہیم دے پیران دے نشان بھی لاواں گا اور دوجی مزدوری پتھر عرض کر دے یا اللہ ہن میرا دل کر دے میں تیرا گھر چھڈنا نہیں چاہتا یا اللہ میں تیرا گھر چھڈ کے کتھے جاواں گا اللہ فرما دے پھر تیری خواہش کی ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ پتھر عرض کر دے ربا میرا دل چاہندا ہے میں تیرے دربار دے دروازے دے سامنے بیٹھا ہی رہاں اللہ رب العزت فرماندے نے تیری دوجی بھی گل پوری ہو جائے گی پہلا ابراہیم دے نشانات قدم پتھر دے سینے تے آ گئے آج بھی حاجی جاندے نے اس مقام تے ویکھ دے نے شیشے دے اندر وہ پتھر بن دے اور وہ دے سینے تے ابراہیم دے پیران دے آج بھی نقش موجود اور دوسری دعا منگی یا اللہ میرا ڈیرہ اتھے لا دے اللہ فرماندے نے قیامت آ جائے گی کوئی تینوں بیت اللہ دے سامنے جدا نہیں کرے گا آج بھی اس مقام تے ابراہیم علیہ السلام دے نقش پا اس مقام تے پتھر تے لگے نے اور وہ پتھر بیت اللہ دے دروازے دے سامنے رکھے ہوئے اس واسطے کہ میرا رب پتھران دیاں بھی سن دے کہہ دے سندا یا نہیں سندا آج بندے کہندے نے رب ساڈی نہیں سندا کڈا بدبخت ہو جڑا یہ کہندا ہے اللہ میری سندا نہیں کئی کہندے نے اللہ اپنے ولیاں دی سندا ہے اس واسطے کہ وہ بہت ہی سنانی جاندے نے اللہ فرماندے نے انج نہ کھیا کر میں رب تے او ہاں جیڑی سلیمان دے سامنے کھڑی ہون والی کیڑی دی بھی سن لینا اینی ہوڑی نہیں آکھی دی اچھی کیا ذرا کیڑی دی سنی یا نہیں سنی قیامت دے صبح تک اللہ نے اپنے قرآن چ سورہ نمل اتار چھڑی او کیڑی دے نا تو اللہ نے سورت بنا چھڑی قیامت آ جائے گی او کیڑی جینے تینوں تے مینوں عقیدہ دیتا کہ دنیا والے ہو نبی نہیں سن دے سنن والا کون ہے اچھی بولو سنن والا کون ہے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو جس وقت کیڑی نے مخاطب ہو کے فرمایا میرے رب نو اس کیڑی دی ادا اتنی پسند آئی اللہ نے قرآن بنا کے امت محمدیہ دے حوالے کر چھڑیا عرض میں کر رہا سی اللہ رب العزت فرماندے نے میرے نبی اپنی امت نو کہہ دینا ذرا حج کرنا واسطے آؤ اے آج حجاج کرام جا رہے نے آج اپنے وجود تے کفن والا لباس پہن کے جا رہے نے دو کفن دیاں چادراں پہنیاں ہوئیاں نے اور زبان تے جملہ جاری ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے میرے مولا کریم آخر وجہ کی ہے اے زبان تے ترانہ ہر ایک دے تو جاری کر چھڑے ہے اے 3 لاکھ دا اجتماع اس مقام تے کٹھا نظر آندے انہاں دا ایکو لباس ہوئے گا انہاں دی زبان تے ایکو ہی ترانہ ہوئے گا انہاں دے سر بھی ننگے ہون گے انہاں دے پیر بھی ننگے ہون گے آخر وجہ کی ہے اللہ فرما دینے میں ایو تے سمجھانا چاہنا پراگندہ حالت دے اندر میرے دربار چاہ کے آواز دینا تیرا کام میں ساری زندگی دے گناہان و نیکیاں چے بدل دینا تیرے داتا دا کام میں اس واسطے میرے معزز سامین
اللہ دا گھر بن گیا، بیت اللہ بن گیا، اور وہ بیت اللہ دی ایک بیٹی ہے جنہوں مسجد ابراہیم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی صبح تک جتنیاں مسجدہ بنن گیاں وہ بیت اللہ دیاں بیٹیاں ہون گیاں۔ اس واسطے سانو چاہیے اسی روزانہ 5 ویلے دی نماز پڑھنے واسطے مسجد چ آئیے، اے نہ سمجھیے اسی مسجد ابراہیم جا رہے ہیں، اے سمجھیے اسی اللہ دے گھر جا رہے ہیں۔ او اللہ دا گھر جڑا بیت اللہ ہے اے اودی بیٹی ہے۔ میرے معزز سامعین، اس واسطے فرمایا تو جدوں مسجد کی طرف آنے تیرا قدم اٹھتا ہے، ہر قدم تے میرا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تیرے نام اعمال چ نیکیاں دا اضافہ کر دیتا ہے، میرا رب تیریاں کوتاہیاں تو درگزر کر لیتا ہے۔ اس واسطے میرے معزز سامعین، اسی ہر ایمان والا خواہش رکھ دے ربا سانو بیت اللہ لے جا، کہہ دو آمین۔ یا اللہ سانو سارے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما، ربا سانو اپنے نبی دے در دی حاضری نصیب فرما۔ ہوری کہن دے ہو لیٹ جان دا پروگرام ہے، محبت نال آکھو ذرا یا اللہ سانو سارے لے جا، یا اللہ سانو اپنے نبی دے در تے لے جا، اس واسطے کہ جیڑا رب دے گھر جاندا ہے ایک پہلی نظر پیندی ہے اللہ زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ اپنے نبی دے در تے جاندے جدوں اس مقام تے جا کے روزے دے سامنے درود و سلام پڑھ دے، میرے محبوب فرماندے نے اے میرے امتی تو میرے دربار چاہیں جا، میں محمد قیامت دے دن تینوں باہ تو پھڑ کے جنت چ لے جانا، کہہ دو انشاءاللہ، محبت نہ رکھو۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اے میرے ایمان والے امتی کوشش کرنا ذرا، ہمت کرنا ذرا، آقا کی کرا فرمایا میرے روزے دے آ جا، میرے دربار دے اندر آ جا، میرے روزے دیاں جالیاں دے سامنے آ جانا، آقا ملے گا کہ فرمایا من زارا قبری، اے ایمان دیاں اینکاں لا کے ایمان دیاں اکھاں دے نال میرے روزے دی زیارت کر لانا، توجہ کرنا ذرا، آخری گل کر کے ختم کردا، آقا فرماندے نے انہاں ایمان دیاں اکھاں دے نال میرے روزے دی زیارت کر لا، میرے روزے دیاں جالیاں نو تک لانا، آقا روزے دیاں جالیاں نو تکاں گے ملے گا کہ فرمایا اوتھے روزے دیاں جالیاں نو تکے گا تینوں میں بھی نظر آواں گا، میرا یار ابو بکر بھی نظر آئے گا، میرا یار عمر بھی نظر آئے گا، جدو روزے دیاں جالیاں نو ویکھے گا ایک اس مقام تے میرے محبوب دا اسم گرامی نظر آندا ہے، نال حضرت صدیق اکبر دا نظر آندا ہے، نال فاروق اعظم دا نظر آندا ہے۔ آقا فرماندے نے جدو ایمان دیاں اینکاں لا کے میرے روزے دیاں جالیاں نو تک لے گا، وجبت لہو شفاعت، میں آخری نبی اپنی زبان نبوت دے نال اعلان کر رہا ہوں، اگر ایمان دیاں اکھاں دے نال میرے روزے دی زیارت کر لے گا میں محمد تے تیری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سادے لفظاں چ کہنا، آقا کہندے نے ایمان دیاں اینکاں لا کے میرے روزے نو تک لانا، میں محمد تینوں باں تو پھڑ کے جنت چلے جاواں گا۔ اس واسطے کہ وہ عام دربار نہیں، وہ عام گھر نہیں، وہ عام روزہ نہیں، میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے۔ اس واسطے کائنات دے اندر 2 مقام نے، ایک نو بیت اللہ کہندے نے، دوسرے نو روزہ رسول اللہ کہندے نے۔ جیڑا بیت اللہ تے جاندا ہے اونوں بھی رب راندا درگاہ واپس نہیں لوٹاندا، جیڑا روزہ رسول تے جاندا ہے اونوں بھی مصطفیٰ تکے نہیں ماردا۔ اس واسطے کہ دل چ محبت ہوے میرے مصطفیٰ دی، دل چ پیار ہوے میرے نبی دے صحابہ دا، دل دے اندر محبت ہوے اہل بیت دی، آقا فرماندے نے پھر آ میں محمد تینوں ضرور باں تو پھڑ کے جنت چ لے کے جاواں۔ اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العزت سانو اپنے گھر دی حاضری
حاضری بھی نصیب فرمائے، اپنے نبی دے در دی حاضری بھی نصیب فرمائے۔